बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी। मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के पुर्द कर देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मफादात की राह पे बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की, मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। इस अरसे में हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। माशी बहाली के रास्ते में एक बड़ी रुकावट IMF का वो प्रोग्राम था जिसे साबिक हुकूमत ने सख्त शराइत पर किया था, फिर खुद ही उसे तोड़कर पाकिस्तान को दिवालिया होने के किनारे पहुंचा दिया। हम इसकी बहाली की कोशिश में थे तो साबिक हुक्मरान इसे नाकाम बनाने की साजिशों में दिन रात मसरूफ थे। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। IMF से मालियाती मुआहदा तो हो गया, अब सियासी मुआहदे की जरूरत है जो सियासतदानों को आपस में मिलकर करना होगा, क्योंकि मुआहदे के बाद इक्तिसादी महाज से जो अच्छी खबरें आ रही हैं उनका तसलसल जरूरी है। इस तसलसल के लिए अब सब सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा, इत्तेफाक करना होगा कि आइंदा मुल्क की मईशत पर सियासत नहीं की जाएगी। मुआहदे के बाद से मस्बत खबरें सामने आ रही हैं। खुद IMF पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी कम होने का इम्कान जाहिर कर रहा है। IMF मुआहदे की मंजूरी से पाकिस्तान के लिए फंडिंग का माहौल तो पहले से बेहतर हो चुका है। सऊदी अरब और अमारात से डॉलर्स मिल चुके हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की दर्जा बंदी बेहतर की है। अब मालियाती जायजों के लिए मशहूर इदारे ब्लूमबर्ग ने भी उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान माशी बहरानों से बाहर निकल जाएगा। IMF मुआहदे की खबर आने के बाद आज एक दिन में डॉलर 3 रुपए तक सस्ता हुआ है। कहा जा रहा है कि डॉलर सस्ता होते होते 200 रुपए पर आ जाएगा। आज अगर मुल्क का माशी मुस्तकबिल मुस्तहकम होने की बातें की जा रही हैं तो इसके पीछे तवील अरसे तक होने वाले मुज़ाकरात हैं। IMF की मिन्नतें की गई, IMF के कहने पर नाक से लकीरें तक निकाली गई, नाज़रीन कड़ी और सख्त शराइत मानी गई, तब जाकर यह प्रोग्राम मंजूर हुआ। ये मुआहदा होने के बाद वज़ीर खजाना उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर्स के दरमियान पहुंच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी ज्यादती हो। IMF ने जो शराइत लागू की हैं इन पर सियासी मफाहमत के लिए IMF का वफ्द खुद जाकर सियासी जमातों से मिल रहा है। मालियाती इदारे के ओहदेदारों ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात की ताकि आइंदा जो भी जमात हुकूमत बनाए वो हुकूमत बनाने के बाद इन्हीं पॉलिसीज पर तसलसल से अमल करे। IMF जिस हुकूमत को कर्ज देता है इससे माशी डिसिप्लिन का तकाजा करता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान अपने सियासी फायदे की खातिर इन शराइत से फिर जाते हैं और जो उन्होंने खुद जो शराइत जो उन्होंने रखी होती है, जब मानी होती है, जैसे सरबराह तहरीक इंसाफ को ले लीजिए, जब एहसास हुआ था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है तो अपने सियासी फायदे की खातिर उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, हालांकि IMF ने इन्हें पेट्रोल महंगा करने का पाबंद किया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई तो उन्होंने फिर भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतों के जरिए IMF प्रोग्राम सबूताज कराने की कोशिश की। IMF को खत लिखकर नई हुकूमत से होने वाले मुआहदे पर एतराजात किए और जो आज हुकूमत में है इनका रवैया भी ऐसा ही था। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया, इस मुआहदे के तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जाना था, लेकिन ऐसा करने को गद्दारी करार दिया गया। ये कहा गया कि हुकूमत ने मुल्क बेच दिया। अब ये रविश बदलना होगी। IMF से मालियाती मुआहदा तो हो चुका, अब माशी डिसिप्लिन कायम रखने के लिए सियासतदानों को आपस में सियासी मुआहदा भी करना पड़ेगा। क्या सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं? पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर सिंध असेंबली जनाब निसार खोड़ो साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब अली गौहर बलोच साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खोड़ो साहब, आगाज करता हूँ आपसे। आपकी जमात प्रोपोनेंट रही है मसालियत की। सर सियासी मसालियत तो हो गई, माशी इस्तेहकाम के लिए जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? आगे इलेक्शंस हैं, आप हो सकता है इत्तेहाद ये कायम ना रखें, आप एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े,
تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے سر کہ جو آج پالیسی IMF کی پالیسی، جو معاشی پالیسی جو بھی اپنائی گئی ہے اسے کنٹینیو رکھا جائے گا سر؟ دیکھیں، ہم اس حکومت کا حصہ ہیں جس نے IMF سے چلو ناک رگڑ کے ہی صحیح معاہدہ طے کروا لیا، یعنی ہم اس معاہدے کے فائدے میں ہیں، اس کی حمایت میں ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کو خطرہ تھا کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ کر جائے گا، اس لیے ہم نے ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم نے بے شمار کوشش کی، انٹرنیشنلی ایک کلچر بنایا، دوست بنائے، پاکستان کو انٹروڈیوس کیا نئے انداز میں، اور وزارت خارجہ ہو یا افواج پاکستان ہو یا حکومت پاکستان ہو، ان سب نے کوشش کر کے IMF سے معاہدہ کروا ہی لیا کہ ہم ڈیفالٹ سے بچنے کی صورت میں آ گئے۔ جب ہم اس کی حمایت میں ہیں تو پھر ہم اس میں خیانت کیوں کریں گے؟ یہ خیانت کرنے والا، دھوکے بازی دینے والا تو عمران خان تھا۔ عمران خان نے دھوکہ دیا اور IMF کا ہمارے اوپر سے کانفیڈنس ٹوٹا۔ کانفیڈنس ٹوٹنے کے بعد ہمیں اور زیادہ ترلے کرنے پڑے، ان کی شرائط کو ماننا پڑا، کیونکہ پاکستان کو بچانا تھا۔ ہم نے سیاست کے لیے کہا تھا کہ سیاست نہیں چاہیے، ریاست چاہیے، اور ریاست کو بچانے کے یہ طریقے تھے جس میں اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب یہ 3 قسطوں میں ہمیں امداد ملے گی۔ ایک قسط تو تب ملے گی جب یہاں کیئر ٹیکر حکومت ہوگی، اور کیئر ٹیکر حکومت ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے ہوتی ہے، اور بس اس کے بعد پھر الیکٹڈ حکومت آ جائے گی، اور پھر تیسری قسط جا کے فیبروری میں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ملی ہیں بڑی مشکل سے ملی ہیں، بڑی محنت کر کے ملی ہے، بہت ترلے کر کے ملی ہیں، تو اس کو بچانا، اس کو بہتر یوٹیلائز کرنا، اس کا بہتر فائدہ اٹھانا حکومت کا فرض بنے گا، کیونکہ یہ مدد کی گئی ہے ریاست کو، کسی سرکار کو نہیں، کسی حکومت کو نہیں، کسی وزیر کو نہیں، وزیر اعظم کو نہیں۔ پاکستان کا مسئلہ تھا، اس لیے سب نے کوشش کی کہ پاکستان بچ جائے، اور یقیناً اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ نا سر، میں یہ سوال جو ہے علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہوں، پھر ہم گفتگو کو ایک ڈائلاگ میں بدل دیں گے۔ بلوچ صاحب، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ الیکشن جب قریب ہوتے ہیں تو عوام کو ریلیف کے نام پہ وہ تمام معاشی جو ڈسپلن ہوتا ہے، اکنامک ڈسپلن آپ لوگوں نے رکھا، آپ سے مراد مطلب مختلف سکسیسو گورنمنٹس جو رکھا ہوتا ہے ڈسپلن، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب الیکشنز قریب ہوں گے، اللہ اللہ کر کے آپ ہی کی کوششوں سے ڈیل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ سے مراد آپ، پیپلز پارٹی، دیگر اتحادی جو ہے وہ، تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ الیکشنز کے لیے جناب خزانے کھول دیں؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن میں ہر پارٹی کو حق ہے کھڑے ہونے کا۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ الیکشن کے اتحاد ہوں، الائنسز ہوں، خود سے بھی الیکشن میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ کریں گے۔ الیکشن میں ہارنا اور جیتنا یہ سسٹم ہے۔ جی سر، آپ مجھ سے بول رہے ہیں؟ علی گوہر بلوچ صاحب جی، آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی آ رہی ہے، جی سوال کیجیے سر۔ جی، یور ٹیک سر۔ یہ سوال یہی ہے، ہم نے کیا کہہ سکتے ہیں کہ بینگ اے جرنلسٹ آپ سے صرف افرمیشن، کنفرمیشن اور ایشورنس لے سکتے ہیں سر کہ دس ول کنٹینیو۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا ہے تو ہم اس کا پاس کیوں کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاہدہ IMF کے ساتھ اس وقت بھی ہوا تھا جب 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی، اور وہ پروگرام ہم نے مکمل کیا تھا 2018 تک اور 17 تک، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اس پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ جس وقت ہماری 2013 میں گورنمنٹ بنی تھی اس وقت مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج تھا، اس وقت آپ کو پتہ ہے انرجی کرائسس جو تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، بجلی کے بل بھی زیادہ ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے ایشوز تھے۔ تمام چیلنجز کو قبول کیا، شبانہ روز نواز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت چلائی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ IMF سے قرضے ضرور لیے گئے لیکن ان قرضوں کو ساتھ ہی ساتھ اتارا بھی گیا اور پاکستان کو سٹیبل بھی کیا گیا۔
اور مہنگائی کی ریشو 4% پر اس وقت آ گئی تھی. سی پیک جیسے پروجیکٹس آئے تھے, ضرب عضب جیسے آپریشن ہوئے جن کے ذریعے پاکستان کا امن بحال ہوا, اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو تھا ہمارا وہ 6% تک گیا. لیکن اس کے برعکس جب عمران نیازی صاحب نے تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے, وہ قرضے جو تھے وہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اور ان کو بھیانک شرائط کے اوپر لیا, اور ان قرضوں کو بے دردی کے ساتھ استعمال کیا. کہیں بھی انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں آئی. جیسے جیسے عمران نیازی کی گورنمنٹ جو کہ 2017 کا الیکشن چوری کر کے آئی تھی, جس طرح سے ان کا ٹائم بڑھتا گیا, ملک میں مہنگائی بڑھتی گئی, ملک میں سیاسی انتشار بڑھتا گیا, الٹیمیٹلی اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک آئینی پروسیس کے ذریعے وہ ہٹایا گیا. اور جاتی دفاع آپ نے دیکھا کہ جو ریاست کے ساتھ کیا گیا معاہدہ تھا وہ جاتی دفاع خود توڑ کر گئے اور اس چیز کو اناؤنس کر کے گئے کہ ہم تو پاکستان میں مائنز بچھا کے جا رہے ہیں, پاکستان میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ نیازی صاحب نے خود کہا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کو سوبتاج کرنے کی قیمت پاکستان اس وقت سے ادا کر رہا ہے. مہنگائی بڑھی, پھر ایک ڈرامہ رچایا گیا اینڈ پہ کہ رشیا جا رہے ہیں, کوئی معاہدہ ہوا, پتہ چلا کہ تیل کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا. لیکن اس کے برعکس اس گورنمنٹ نے ایک سال کے اندر اگرچہ اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے. رشیا سے تیل کا معاہدہ بھی ہوا, رشیا سے تیل جو ہے وہ امپورٹ ہونا بھی شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایران کے ساتھ وہ بجلی حاصل کرنے کا ایک معاہدہ ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ زمینداروں کے لیے اچھا پیکج ہوا. جو پسی ہوئی غریب عوام ہے ان کو اربوں روپے سبسڈائز بھی کیے گئے. یہ چیزیں میں آپ سے انٹرویو میں بتا چکا ہوں. آٹے کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ایک بہترین بجٹ بھی دیا گیا, اگرچہ مہنگائی کم نہیں ہوئی. لیکن آج الحمدللہ جو لوگ اس چیز کے خواب دیکھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے اور پاکستان کرنے جا رہا ہے, جو روز ملک میں پروپیگنڈا کرتے تھے, پاکستان کے عوام میں بد دلی پھیلاتے تھے, افواہیں پھیلاتے تھے, تو ان کے یہ مضموم عزائم اور ان کے وہ خواب تھوڑا سا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم عمران خان کے پاس بھی گئی ایشورنس لینے کے لیے, جناب کل کو اگر آپ آ جاتے ہیں تو کہیں آپ نہ کرنا کچھ ایسا ویسا. تو سر آپ کو میرا سیاسی سے سوال ہے کہ اس بات کا امکان آئی ایم ایف کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیت سکتے ہیں, اور ایک پاپولر سپورٹ تو ہے ان کے پاس پاکستان میں. مجھے نہیں معلوم پاپولر سپورٹ رہی ہے ان کے پاس یا نہیں رہی, کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ پاکستان میں ابھی جو انتخاب ہوئے کراچی میں جس میں اس کی پارٹی ٹوٹ گئی, میئر پیپلز پارٹی کا آ گیا, میجارٹی کاؤنسلرز کی عمران خان کے فیصلے سے انکار کرتے ہوئے ووٹ دینے ہی نہیں آئی, جبکہ ان کے اوپر آفت پڑی ہوئی تھی عمران خان کے اوپر. 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا, عمران خان کے اوپر کاروائیاں ہو رہی تھی, لیکن اس کے جو یہاں ممبران تھے انہوں نے عمران خان کی قدر نہیں کی اور وہ ٹوٹ گئے. تو میں اس کو پاپولر کیسے سمجھوں؟ کمٹمنٹ ہوتی ہے تو کمٹمنٹ ہوتی ہے. اس طرح کے جو ثبوت ہوتے ہیں وہ کسی کی لیڈرشپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. عمران خان کی لیڈرشپ ایکسپوز ہو چکی ہے. رہی بات آئی ایم ایف کی, تو آئی ایم ایف اگر ان کے پاس گئی یا پیپلز پارٹی کے پاس گئی یا پی ایم ایل این کے پاس گئی تو ان کو یہ جتانے کے لیے گئی کہ بھی ہم آپ کے ملک کو اتنی مدد کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی اس میں گڑبڑ کریں, آپ کے لیے ہی نقصان ہوگا. میں تو سوال کرتا ہوں عمران خان سے کہ ابھی بھی آئی ایم ایف سے انہوں نے کہا جی آپ الیکشن کی گارنٹی دو تو ہم آپ کی پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں. الیکشن کی گارنٹی کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق؟
یہ پاکستان کی حکومت کا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے. پاکستان کو الیکشن چاہیے. ہمیں خوشی ہے کہ ہم پورا 5 سال پورا کر پائے، تیسری دفعہ بھی کر پائے. عوام کی ووٹ کو اہمیت ملی. اس کی طرح عوام کی ہم نے بے عزتی نہیں کی جس طرح سے عمران خان نے کی. اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دینا، 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا، وہ عوام کی بے عزتی کہیں گے کہ جی مداخلت کے لیے کہا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ وہ عوام کی بے عزتی تھی. ڈیزولوشن، استعفے، یہ عوام کی بے عزتی ہے کیونکہ عوام کے ووٹوں نے ان کو جتوایا تھا. ان کی بے عزتی ہے اگر استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہو تو، ڈیزالو کرتے ہو تو بے عزتی ہوتی ہے. حاصل تو کچھ نہیں ہوا عمران خان کو. یہ عمران خان صاحب سے IMF کے وفد نے خامخواہ ملاقات کی. وہ اسمبلی سے باہر بیٹھی ہوئی ایک پارٹی ہے جس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. ہمیں پتہ نہیں کتنا وہ جیتے گا کتنا نہیں جیتے گا. اس کی ساری کارستانیاں جو ہوئی ہیں ساری عوام کے سامنے آ چکی ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہے. وہ پیپلز پارٹی کے لیے کرے، PMLN کے کرے، کوئی کرے، کسی اور کے لیے بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں اس کی پاپولرٹی کو اب میں نہیں مانتا. میں اس کی پاپولرٹی کو نہیں مان سکتا کیونکہ اس کے بعد کچھ ایسی بات نہیں ہوئی جس سے میں پتا چلے گی وہ پاپولر ہے. نہ سیاسی سرگرمی کر رہا ہے نہ کچھ. تو میں کیوں وہ تو کرنے نہیں دی جا رہی سر. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کرنے دی نہیں جا رہی تو کرنی کہاں سے؟ نہیں آئی ایم سوری. کبھی کسی نے جلسے کے لیے درخواست دی؟ ہمیشہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جی میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، درخواست دو. درخواست دیتے ہیں، پھر وہ کبھی انکار ہوتا ہے کبھی اقرار ہوتا ہے. مجھے تو کوئی ایسی درخواست دکھانے میں نہیں آئی. مجھے تو کسی نے ایسی بات نہیں کی جی ان کی درخواست جلسے کے لیے تھی جس کو اسی اجازت نہیں دی گئی. ایسا کوئی میں نے کبھی اخبار میں نہیں پڑھا. آپ کے منہ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں. نہیں، کوئی نہیں ہوا. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. ابھی تک جب سے وہ یہ 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک کوئی درخواست انہوں نے نہیں دی جلسے کے لیے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں. میں اس کو کیسے بالکل میں سر علی گڑھ بلوچ صاحب کو بھی پاپولرٹی اپنی جگہ پہ جی بابا، پاپولرٹی اپنی جگہ پہ، ووٹ ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہی ہے. میں نے سوال پوچھا تھا کہ IMF کی ٹیم گئی ہے عمران خان کے پاس بھی، تو ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک سپورٹ بیس ہے اور دیر آر چانسز کہ وہ بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فیئر ہوتے ہیں تو وہ بھی اقتدار میں آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی الیکشن بر وقت کروائے IMF سے. تو یہ IMF کے اوپر کیسا امپیکٹ پڑے گا اگر ایک لیڈر ایسا مطالبہ کر رہا ہے IMF سے کہ جناب کہ یہ جو گورنمنٹ ہے جنہوں نے آپ سے ڈیل کی ہے ابھی وہ الیکشن نہیں کروائیں گے. یہ کہا یہ پیغام ملا نا IMF کو عمران خان کی طرف سے، تو وہ کیسا امپیکٹ جائے گا IMF کے اوپر؟ دیکھیں پہلے بھی آپ نے کویسچن کیا تو لائن کٹ گئی. میرے خیال ہے پروگرام کا بھی ٹائم کافی گزر چکا ہے. میں یہ گزارش کروں گا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا مطلب ہے کہ کوئی ٹائم دے تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کروں ان معاملات کو. اچھا جی، لیکن اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران نیادی وہ آدمی ہے جس نے ایک سیاسی لبادہ اوڑھ کے پاکستان میں انتشار پھیلایا، پاکستان میں دہشت گردی کی، پاکستان میں وہ واقعات کیے جو 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی پاکستان کا دشمن نہیں کر سکا. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، ان قرضوں کو پاکستان پر لگانے کی بجائے ہڑپ کیا، کھایا. اور آپ دیکھ لیں یہی وجہ ہے کہ ان 4 سالوں میں جو کہ 2013 سے لے کر 2018 کی نواز شریف صاحب کی کامیاب ترین حکومت، جس میں مہنگائی کی ریشو 4% تک پہنچی تھی، جس میں ضرب عضب جیسے آپریشنز ہوئے جس کے ذریعے پاکستان کی رونقیں بحال. یہ بات آپ کی آگے تھی بلوچ صاحب، یہ ساری بات آپ کی آگے ہوئی ہے. یہ آپ کی بات میں میری آواز آپ کو نہیں جا رہی تھی، آپ کی ساری بات یہ آ چکی ہوئی ہے پہلے. آپ کو پتہ ہے جی آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم مساق معیشت کرنے کے لیے تیار ہیں بحیثیت اپوزیشن. اور ان کے اس آفر کے اوپر ہماری اپنی پارٹی میں بھی یہ تنقید ہوئی کہ یہ انہوں نے بہت زیادہ فراق دلی کا مظاہرہ کیا ہے. ایک وہ سلیکٹڈ آدمی جو پرائم منسٹر ہے جس نے پوری اپوزیشن کو دیواروں کے اندر چنوایا ہوا ہے، جھوٹے مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں، اور نیب نیادی گٹھ جوڑ کے ذریعے جو ہے وہ مطلب ہے کہ پاکستان اپنے سیاسی مخالفین کو کرش کر رہا ہے. اس شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے پاکستان کی بقا کے لیے یہ آفر بھی کی
اور اس آفر کو بھی مذاق کے ذریعے اڑا دیا گیا. جب خود گئے تو جاتی دفعہ خود کہہ کے گئے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں اور پاکستان میں بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں. تو وہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، جس کے لیے 4 سال میں مہنگائی آئی، کوئی نئے کارخانے نہیں لگے. وہ جو کہتے تھے کہ اتنے لاکھ گھر بن جائیں گے، اتنے ارب کی ڈالر کی انویسٹمنٹس پاکستان میں آ جائیں گی، وہ جھوٹ کدھر گئے؟ جن لوگوں نے پاکستان کے اندر یہ مہم چلائی کہ پاکستان میں گیس کے بل پھاڑے گئے اور جلائے گئے، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر سول نافرمانی کی تحریکیں چلائی گئیں، قومی اسمبلی کے اور سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئیں، پی ٹی وی کے اوپر حملے کیے گئے، پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے. ان سب چیزوں کا اگر تسلسل جوڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو اور جب سے اس کے گرد قانون اور آئین کا گھیرا تنگ کیا گیا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آج تو انہوں نے بڑی مخالفت کی ہے اسرائیل کی، بڑے مخالف بیان دیا عمران خان صاحب نے. سوال سر میرا کچھ اور تھا بیسیکلی، لیکن چونکہ ہم عمران خان کی طرف نکل گئے، لیکن اگین وہ بھی ایک ریلیونٹ کوسچن ہے. چیئرمین طریقے صاحب کے حوالے سے بات کرنا بھی ریلیونٹ ہے. ان کے پاس بھی آئی ایم ایف گئی تھی، اس سے بھی ایشورنس مانگی، انہوں نے کہا جناب پہلے الیکشن کروا دو. الیکشن آئی ایم ایف سے مانگا جا رہا تھا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. دیکھیں الیکشن یقینی طور پر، دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگست میں جو مقررہ تاریخ پر حکومت جا رہی ہے، اس کے بعد الیکشن کروانا جو ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کی حفاظت سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ الیکشن بر وقت ہوں گے، اور اس کے بعد جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ پاکستان کی بوگدڑ سنبھالے گی. چلے انشاءاللہ اللہ کرے. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نثار کھوڑو صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کھوڑو صاحب آپ کو میں ابھی شکریہ نہیں کر رہا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کہ میں نے کراچی پہ سندھ تھوڑی بات کرنی ہے، جس کے لیے مجھے آپ کے 5 منٹ اور درکار ہوں گے. کھوڑو صاحب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، کراچی کہلاتا تو روشنیوں کا شہر ہے، لیکن اس کا زیادہ تر تذکرہ اندھیروں کے بعد نہیں ہونے لگا. ملک کے سب سے بڑے شہر پر ایک اور دھبا لگا ہے، اور برطانوی میگزین دی اکانومسٹ نے اسے دنیا کے 5 سب سے کم قابل رہائشی شہروں میں ایک قرار دیا ہے. ڈان اخبار کے مطابق اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے گلوبل لیویبلٹی انڈیکس 2023 میں کراچی کو دنیا کے 173 شہروں میں سے 159ویں نمبر پر رکھا گیا. فہرست میں صرف 4 شہروں یعنی لاگوس، الجزائر، طرابلس اور دمشق کو رہنے کے لحاظ سے کراچی سے بدتر شہر قرار دیا گیا. فہرست میں شامل شہروں کے قابل رہائش ہونے کی درجہ بندی 5 شعبوں یعنی استحکام، صحت، ثقافت و ماحولیات، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی بنیاد پر کی گئی ہے. قابل رہائش ہونے کے عوامل کا جائزہ لینے اور ان کی جانچ کرنے کے لیے 1 سے 100 کی حد تک سکور کو مرتب کیا جاتا ہے. سکور کے مطابق نمبر 1 کو ناقابل برداشت اور 100 کو مثالی خیال کیا جاتا ہے. انڈیکس کے مطابق کراچی کا مجموعی سکور 42.5 ہے، جو مثالی سے کم ہے. استحکام سے متعلق اشاریے کے حوالے سے شہر کے سب سے زیادہ خراب صورتحال سامنے آئی ہے، جہاں اس کا سکور 20 رہا، جو کہ 2022 کے نمبر جیسا ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران شہر کی صورتحال میں بہتری نہیں آئی. صحت کی دیکھ بھال سے متعلق شہر قائد کا سکور 50، ثقافت و ماحولیات 38.7، تعلیم 75 اور انفراسٹرکچر سے متعلق 51.8 رہا. ناظرین، EIU انڈیکس کے حوالے سے شہر قائد کی تاریخ اچھی نہیں رہی. 2019 میں کراچی انڈیکس میں 140 شہروں میں سے 126ویں نمبر پر رہا، جبکہ 2020 میں اس کی رپورٹ شائع نہیں ہوئی، جبکہ 2022 میں یہ 140 شہروں میں سے 134ویں نمبر پر رکھا گیا. کراچی مسائل کے انبار تلے آہیں بھرتا ہے، مظلوم شہر ہے. لگ بھگ 2 کروڑ آبادی کے اس شہر کا ایک بڑا مسئلہ جرائم کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہے. گھر کی دہلیز ہو یا پھر شاہراہ، شہریوں کی جان محفوظ ہے اور نہ ہی مال. ناظرین، راہزن تو راہزن، محافظ بھی خوف کی علامت بن گئے. ایک روز پہلے ہی منگو پیر کے علاقے میں پولیس ناکے پر دبئی پلٹ 9 دیہاتہ نوجوان کو بھون ڈالا گیا. اہل خانہ نے الزام لگایا کہ مقتول کو گشت پر مامور پولیس اہلکاروں نے روکنے کے دوران گولیاں ماری ہیں. شہر میں بڑھتے جرائم کا اندازہ
CPLC की शशमाही रिपोर्ट से भी किया जा सकता है, जिसके मुताबिक 6 माह के दौरान कराची की शहराहों पर मजमूई तौर पर 45,000 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 70 से ज्यादा शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान से गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरानिया में शहर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 245 और माहाना औसतन 7,000 वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें सरे फहरिस्त रही। कराची के 28,000 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए, 14,000 मोबाइल फोन और 1,100 कारें भी चोरी या फिर छीनी गई। इस दौरान शहरियों से 2 अरब 97 करोड़ रुपए से जायद की रकम लूट ली गई, जबकि स्ट्रीट क्राइम्स के मुख्तलिफ वाकयात में 400 से जायद अफराद जख्मी हुए। जिया नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं क्राइम की और उसके बाद बात करते हैं सहूलियात की, साफ पानी भी शहर कायद का बड़ा मसला है। इतना बड़ा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब भी टैंकर से पानी भरने की दुहाई देते। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची को यौमिया 1,100 मिलियन गैलन पानी दरकार है, लेकिन इसे जरूरत से निस्फ 458 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है, यानी तकरीबन हर दूसरे शहरी को जरूरत का पानी नहीं मिल रहा। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक घरों में पहुंचने वाला 95% पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजूद नहीं है। सितम बालाए सितम के शहर के सीवरेज को ट्रीटमेंट के बगैर समंदर में फेंका जा रहा है, जबकि इसी जहरीली पानी से सब्जियां भी पैदा की जाती। बात करेंगे, हमारे साथ निसार खोड़ो साहब मौजूद है। खोड़ो साहब, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है वो इंतजार किया। खोड़ो साहब, क्या आपको मेरा आपका आ गया नजर? अब ये कराची वाले दुहाई देते हैं कि कब हमारे हालात बेहतर होंगे, कब ये इतना बड़ा जो शहर है, कब इसकी हालत बदलेगी। आपकी हुकूमत तो बरसों से यहाँ पर है, आपको याद भी नहीं कि कब से आप यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा सर? आपने इतनी बड़ी रिपोर्ट पढ़ दी सर, और फिर आपने सवाल कर दिया कि कब अच्छा होगा। कराची में किस किस चीजों ने नुकसान पहुंचाया? कराची की तरक्की को रोकने में सबसे बड़ा सबब बना था अमन अमान, बदअमनी। ये कल परसों की बात नहीं है सालों की बात। एक इस बदअमनी ने यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया कि वो बंद शुरू हो गई। राह चलते हुए लोगों के लाशें उठाते हुए डर का लगा। एक बदअमनी है, दूसरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। डेवलपमेंट करने के लिए एक सिंध हुकूमत, एक प्रोविंशियल हुकूमत होती है, दूसरी वफाकी हुकूमत होती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का भी फर्ज है कि जो सूबे टैक्स उसको भर के देते हैं और जिस तनासिब से वो अपने पास रखते हैं उसमें से कुछ निकालकर हर सूबे में उनको डेवलपमेंट करानी चाहिए। ये बातें इसके बगैर हो नहीं सकती। हमने अपने तय कितना कुछ भी किया, काफी नहीं है। हमने रेंजर लगा के अगर अमन अमान काफी किया, तो अब रेंजर्स नहीं है तो हालात कभी कभी शिकवा किया जाता है कि जी बुरे हो गए। हम हर वक्त कराची में, पहले इतनी बड़ी कराची नहीं थी, जब रोजगार के मौके ज्यादा बड़े शहरों में हो तो लोग आते हैं, और लोग आते हैं, उनका अपना शहर है, अपनी गादी, अपनी दारुल हुकूमत है, उसमें आने का हक है उनको। सिर्फ सिंध के अंदरून इलाके से आने वालों की बात तो छोड़े, दूसरे सूबों से भी लोग आके यहाँ रोजगार करते हैं। इसी तरह से कराची की आबादी बढ़ी है, और 2 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, 2.5 करोड़ हो, जो भी हो, इस 2 करोड़ आबादी का शहर दुनिया के 13 बड़े शहरों में से एक है। उसमें सहूलियात जिंदगी, उसमें पानी हुआ, उसमें सेहत हुआ, उसमें कम्युनिकेशन हुई, उसमें अमन अमान हुआ। ये सारी चीजें हैं जो हर एक हुकूमत के जहन में होती हैं, और उसमें कोशिश की जाती रहती है कि जी बेहतरी हो, बेहतरी हो, बेहतरी हो। अब डिसैलिनाइजेशन प्लांट की चेयरमैन साहब ने बात की। अब डिसैलिनाइजेशन प्लांट जो है वो कहा तो जा रहा है, ये स्कीम भेजी भी गई होगी वफाक को, K4 भी वफाक को भेजी गई है, K4 जिसमें पानी आना है, लेकिन उसको टाइम कितना हुआ है, हमारी तरक्की की रफ्तार कितनी सुस्त है, ये फंडिंग कितनी कम है, ये पाकिस्तान की मईशत का हाल जो भी है सो है। इन सारी चीजों की वजह से हमारी एक तो तरक्की की रफ्तार तेज नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। बदअमनी अपनी जगह पे थी, उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया। हमारी सिंध में कार्रवाइयां एक सक्सेस स्टोरी कही जाती थी। अब अगर ये स्ट्रीट क्राइम है तो
तो उसके लिए भी हर गली में कुछ न कुछ तो होता होगा कि जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती होगी। हुकूमत जो है हर महीने के स्टैटिस्टिक्स भी लेती है, उनको भी पता चलता है। आपकी जो रिपोर्टें आपने पढ़ के बताई वो हुकूमत को भी पता चलती हैं। यही टारगेट्स होंगे जो आगे चल के कुछ न कुछ उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। अभी नई आई है लोकल गवर्नमेंट, अब नई लोकल गवर्नमेंट जो 4 साल में रहनी है उसको ये टारगेट मिले हुए हैं, उसको ये टारगेट्स हैं जिस पे उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, अमन अमान, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी अगर चीजें करते रहेंगे तो कराची बेहतर से बेहतर हो सकता है। मैं नहीं समझता कि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम इसको दुबई बना दें। मेरे पास नहीं है वसाइल कि हम इसको इस तरह से देखें कि जी दुबई क्यों नहीं बन सका कराची ने कभी दुबई को बताया था कि इस तरह से तुम आगे बढ़ो, लेकिन हमें अफसोस है कि वो मुल्क दूसरे आगे बढ़ गए, हम इतने आगे नहीं बढ़े, क्योंकि यहाँ एक तो बदअमनी ने तबाह किया हमें, दूसरा ये इस तरह की रिसोर्स जो कम हुए उन रिसोर्स ने हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, बाकी आपसे डिसएग्री नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कराची में सहूलियात की जरूरत है जो और होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निसार खोड़ो साहब, सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। प्रोग्राम में आप भी बहुत खुश हैं, आप इंशाल्लाह इस मुख्तसर वक्त के बाद हाजिर होते हैं। वक्त पे वक्त गुजर रहा है, लेकिन परवेज इलाही के मुश्किलात से निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। परवेज इलाही सीनियर सियासतदान है, तहरीक इंसाफ के सदर है, इनके ऊपर एक से ज्यादा मुकदमात हैं, एक से छूटते हैं तो दूसरे में धर लिए जाते हैं। दूसरे मुकदमे में अदालत जमानत पर रिहाई देती है तो जमानती मचल्ले की ही जमा नहीं होते। किसी और मुकदमे में जमानत मिलती है तो जेल हुकाम को रोबकार ही मौसूल नहीं होती, न जेल से रिहाई मिल रही है, और परवेज इलाही के मुताबिक जेल में सहूलियात भी नहीं दी जा रही। वो बेहतर सहूलियात के लिए भी अदालत को दरख्वास्त दे चुके हैं। इस दौरान साबिक साथी चौधरी शुजात हुसैन की जेल में इनसे 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक इन्हें पीटीआई छोड़ने का मशवरा दिया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई का स्टाफ छोड़ने पर कायल किया जा रहा है, वो कायल नहीं हो रहे, शायद इसीलिए अभी तक कैद में है। फिर परवेज इलाही के हवाले से जो है वो मुतजाद खबरें भी मीडिया को जारी की जाती है। किसी खबर में इनसे मंसूब बयान जारी किया जाता है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनके साहबजादे मुनिस इलाही नहीं मान रहे। किसी खबर में कहा जाता है कि मुनिस इलाही तो परवेज इलाही का फोन ही नहीं उठा रहे। जराए का नाम लेकर परवेज इलाही से मंसूब ये बयान भी जारी किया जाता है कि मुनिस इलाही ने मुझे कहा फंसा दिया। अब से 2 रोज कबल परवेज इलाही ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो दुहाई दी थी वो खासी मानी खेज थी। उन्होंने कहा था जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानत दी है, जिस तरह वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानत दी है, ऐसे ही इन्हें भी जमानत दी जाए। रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है कि परवेज इलाही की इस दरख्वास्त पर कमरा अदालत में कहे लग गए थे। परवेज इलाही ने अदालत को बताया था कि वो 1.5 माह से जेल में है और जेल में मसाइल के सिवा कुछ नहीं है, हर तरफ कीड़े ही कीड़े निकाले जा रहे हैं। अदालत ने पूछा था कि क्या आपके पास एयर कंडीशनर है? परवेज इलाही ने जवाब दिया था एसी तो क्या, कमरे से पंखा भी निकाल लिया गया है। जब सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि कवानीन के तहत सारी सहूलियात दी गई है तो परवेज इलाही ने जवाब दिया सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए चीजें लाते हैं और वापस ले जाते हैं। परवेज इलाही ने कहा ये इनके साथ एक दिन जेल में रहकर तो दिखाए। एक बार अदालत पेशी के मौका पर परवेज इलाही मीडिया से बात करने में भी कामयाब। सवाल यही है कि परवेज इलाही पर ये मुश्किलात का सिलसिला कितना तवील रहेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, आने के बाद।